ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. سر کیونکہ آپ نے پی آئی اے کا ذکر کیا تو ایک بہت اہم بات آپ سے پوچھنی ہے, اور سر وہ یہ ہے کہ ایک تو خریدا جہاز پی ایم ایل این پنجاب حکومت نے, سوری آئی ہیو ٹو پٹ مائی گلاسز آن فار دس, اور وہ جب انہوں نے جہاز خریدا تو اس کے بعد سر یہ اناؤنس, ایک تو وہ جہاز جو تھا وہ ہے گلف اسٹریم 6 نہیں G500, اور اس کے بعد پنجاب حکومت نے ہمیں بتایا کہ ان کی ایئر پنجاب لانچ ہو رہی ہے, اور اس ایئر پنجاب میں 7 ایئر کرافٹ ہوں گے, اور 2 سال کے بعد انٹرنیشنل روٹس آئیں گے, اور یہ اپریل سے ایئر لائن لانچ ہو جائے گی, اور یہ اس کا پہلا جہاز تھا جو مجھے سمجھ آیا. تو سر پہلے تو یہ بتائیں کہ اپریل تک اتنی آسانی سے, کنسیڈرنگ کہ ابھی تو پی آئی اے ہم نے بیچی ہے کیونکہ ریاست کو نہیں چلانی چاہیے ایئر لائن, تو اب ایئر پنجاب شروع ہو رہی ہے سر اپریل سے. وہ وفاق کی بات ہے نا. اچھا, صبح جو مرضی کریں, صبح آج بھی جو مرضی ہے, جہاں پیسے مرضی ضائع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, سارے لگے ہوئے تو سر یہ جہاز کمرشل فلائٹس کے لیے ہوتا ہے, یہ جو نہیں جی یہ G500 جو ڈی سیریز ہے یہ دنیا کے بیسٹ ایگزیکٹو جیٹس ہیں. واٹ از این ایگزیکٹو جیٹ سر؟ جس میں 10-12 لوگ ٹریول کر سکتے ہیں, جو وی آئی پی ٹریول کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق ایئر لائن سے نہیں ہے. مے بی ہماری پالیسی کے اندر آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے ایئر لائن میں. ہماری پالیسی کیا جو ہماری ایویشن پالیسیز ہیں اس کے اندر ہم ایگزیکٹو جیٹ کی علیحدہ کمپنی بنا سکتے ہیں, لیکن ایئر لائنر یہ نہیں ہے. اچھا, تو یعنی میرے مشورہ ہوگا پنجاب گورنمنٹ, اگر پنجاب ایئر ہی بنانی ہے تو پھر یہ جہاز مت خریدیں, کوئی اور جہاز, بڑے جہاز جو ہوتے ہیں جو ایئر لائنر ہوتے ہیں وہ خریدیں. اور سر اپریل تک وہ کہہ رہے ہیں ہم لانچ بھی کریں. جی دیکھیں ان کی مرضی ہے, جو مرضی کریں, کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. آپ بسیں نہیں چلا سکتے. نہیں سر اب تو چل رہی ہیں بسیں. کہاں پہ بسیں چل رہی ہیں, وہ روز ہی کس قیمت میں چل رہی ہے. میں دیکھیں یہ سارا پاکستان میں پہلے بھی سب ہم تجربے کر چکے ہیں نا. حکومت کا فیصلہ ہے کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے, پھر آپ اس کام میں جانا چاہتے ہیں. اچھا سر, لاسٹ ٹاپک بہت ضروری, غزہ کے حوالے سے آج پھر امریکہ میں میٹنگ ہو رہی ہے. آج ہی ہوگی واشنگٹن ڈی سی میں, وہ جو بورڈ آف پیس بنایا تھا صدر ٹرمپ نے, اور ہماری حکومت بھی اس میں حصہ لینے جا رہی ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس انٹائر پروسیس, یہ جو غزہ کی ریکنسٹرکشن کا ہے جس میں بورڈ آف پیس کے تحت یہ سارا معاملہ جو ہے غالباً دیکھا جائے گا. یو این کی ریزولوشن تو آئی تھی, مگر اس کے بعد سارا انیشیٹو لگتا ہے کہ امریکی صدر اور بورڈ آف پیس میں چلا گیا, اور یو این کو غالباً سائیڈ لائن کر دیا گیا. لگ تو یہی رہا ہے. فلسطینی کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں, یہ سنا ہے کبھی کسی نے؟ سر میں آپ کا گھر گرا کر اس پہ ایک بڑا گھر بنانا چاہتا ہوں, بغیر آپ کی مرضی کے, بغیر آپ سے پوچھے کیا اس کی اجازت ہے؟ آپ ایک پورا علاقہ جس کے لوگ صرف وہاں رہنا چاہتے ہیں, وہ آپ سے نہ پیسے مانگتے, وہ کہتے ہیں ہمیں امن میں رہنے دیں, ہم پہ حملہ مت کریں, ہم پہ یہ فوجیں مت بھیجیں, ہمارے 150 لوگ بچے اور نیتے شہری مت شہید کریں ہر روز, جو کہ پوری دنیا نے دیکھا اور 2 سال ہوتا رہا, کوئی نہیں بولا. ابھی ہو رہا ہے سر. جی ابھی بھی جب سے وہ نام نہاد وہاں پر پیس آئی ہے 600 لوگ شہید ہو چکے. پاکستان ایسے معاملے میں جا کر ایک تماشائی بن کر اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ آپ کو بہت, اگر آپ کی وہاں کچھ بات سننے والا ہے تو اپنی بات کریں, اور بات فلسطین کی کریں. بلڈنگیں بنانا ہمارا کام نہیں ہے, ڈیولپمنٹ ہمارا کام نہیں ہے, وہ ان لوگوں کی مرضی ہے. وہاں پر ڈیولپمنٹ کرنی ہے, سب کے پاس پیسے ہیں, یو ای کے پاس پیسے ہیں, قطر کے پاس پیسے ہیں, سعودی عرب کے پاس پیسے ہیں, وہ تیار ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. اگر ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں تو وہ بھی انویسٹ کر لیں. نہیں تو سر وہ یہی تو, بٹ دی آرگیومنٹ دیٹس گیون فرام دا گورنمنٹ, یا جو کچھ ہمیں تھوڑا سمجھ آئے, وہ یہی ہے نا کہ جی اگر اس میں ہماری آواز ہوگی تو شاید ہم غزہ کے لوگوں کے لیے, فلسطینیوں کے لیے وہ آواز جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے. بائی اسٹیئنگ آؤٹ سائڈ اٹ مائٹ ناٹ بی اے گڈ آئیڈیا, بیکاز دین وہ جو پروسیس ہے وہ تو چلتا رہے گا, مگر ہم اس میں آواز بھی نہیں, بینگ ان سائڈ دا ٹینٹ والی, جس کو انگریزی میں. قانونی حیثیت کیا اس بورڈ کی؟ سر یو این کی ریزولوشن کے بعد ہی آیا ہے نا, اس ریزولوشن میں ذکر تھا کہ بورڈ آف پیس بنے گا. یو این نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے. جی سر, انہوں نے کہا تھا نا یہ کہ ہم جو ریزولوشن غزہ پہ آئی تھی سیز فائر کی, اسی میں سے تو پھر یہ بورڈ آف پیس نکلا نا. وہاں کوئی ایسی بات میں نے کم از کم نہیں دیکھی. آج بھی پاکستان فلسطینیوں سے پوچھ لے نا جا کر,
So you think کہ کہ بھائی ہمیں آپ کیا چاہتے ہیں، ہمیں ہمیں ان کی نمائندگی کرنی چاہیے، بالکل اچھی بات ہے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن آپ ان سے پوچھ تو لیں آپ کیا چاہتے ہیں. ہماری آواز فلسطینیوں کی آواز ہونی چاہیے، ورنہ آرام سے گھر بیٹھیں. نہیں بٹ سر اگر پاکستان کو لگتا ہے یا پاکستانی حکومت کو لگتا ہے کہ وہ فلسطین کی ہی آواز ہیں، یہی آرگیومنٹ مجھے تو ایٹ لیسٹ سمجھ آئیے نا. فلسطینیوں سے آپ نے بات چیت کی ہے، کوئی ملا ہے ان سے جا کر؟ یہ جو افراد سارے آج بورڈ آف پیس میں گئے، ان کو پہلے فلسطین جانا چاہیے تھا، جا کے ان سے پوچھتے بھائی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈیولپ کر کے دو، ہمیں یہاں پر بلڈنگیں بنا کر دو؟ بلڈنگوں کی پریزنٹیشن دی گئی ڈیووس میں، جی یہ بلڈنگیں بنے گی، وہاں پر ایک پوری پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن تھی، ویڈیو فلمیں تھیں. ہم کون سی دنیا میں جا رہے ہیں؟ کیا ان شہیدوں کی بات ہوئی کبھی اس بورڈ آف پیس میں جو آپ نے 2 سال کے عرصے میں وہاں شہید کیے؟ 20,000 بچے شہید ہوئے. ہم عجیب عجیب معاملے میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں پاکستان کو بڑی احتیاط سے یہ اس معاملے میں پڑھنا چاہیے. کل اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے جسے فلسطینی ایگری نہیں کرتے، کہ ہم ذمہ داری اٹھائیں گے؟ سر یا باقی لوگ ایگری نہیں کرتے؟ آج یورپ ایگری نہیں کر رہا، نہیں یورپ نہیں کر رہا، چین بھی نہیں کر رہا، روس بھی نہیں کر رہا. بالکل. تو کیا اگر وہاں ہماری ذمہ داری کچھ زیادہ ہے؟ ہم ایک مسلمان ملک ہیں، بڑا ملک ہے، ہماری ایک آواز ہونی چاہیے. اگر وہاں پر ایسا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ تو بغیر پوچھے ہی فیصلے کرتے ہیں نا، وہ تو کسی سے مشورہ تو کرتے نہیں ہیں، وہ تو بتاتے ہیں صرف آپ کو کہ یہ میں نے کر دیا. تو اگر وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے، کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ کیا آپ آواز اٹھا سکیں گے؟ کیا آپ ذمہ داری اٹھائیں گے؟ سر پر شاید وہ جو بھی فیصلہ ہو اس کے اندر ایک ایسپیکٹ وہ اسٹیبلائزیشن فورس کا بھی ہے، جس میں بھی پھر پاکستان سے مدد مانگی جا سکتی ہے. کسی سے مانگی جا سکتی ہے. نہیں بٹ ہم تو وہاں بیٹھے کیا اس میں ہم شامل ہوں گے؟ کون سے مینڈیٹ کے تحت جائیں گے آپ سویلائزیشن فورس جہاں پر ایک ایکٹیو کانفلکٹ ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم پیس کیپنگ کے لیے جائیں گے، ناٹ ٹو امپوز پیس، ناٹ ٹو ڈسارم حماس. ایٹ لیسٹ دس از سو فار واٹ پیس کیپنگ پھر کیا ہوگی کہ دونوں فریق آپ کی نہیں سن رہے، آپ کیا پیس کیپنگ کریں گے؟ پیس کیپنگ ہمیشہ ایک مینڈیٹ کے تحت ہوتی ہے، جہاں فریق یہ ایگری کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ فورس آئے گی، یہ یہاں پر پیس کیپنگ کرے گی. ہمارا بہت تجربہ ہے پیس کیپنگ میں، یو این کی بہت پیس کیپنگ ہم نے کی ہے، لیکن یہاں پر حالات بڑے مختلف ہیں. یہاں پر ایک فریق ہے جو کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، دنیا کا ہر ہتھیار سویلین پاپولیشن کے خلاف استعمال کرنے کو تیار ہے، اور 2 سال کیا ہے اس نے. انہیں دکھایا دنیا کو کہ میں راکٹ بھی استعمال کروں گا، میسائل بھی استعمال کروں گا، جہاز بھی استعمال کروں گا، ٹینک بھی استعمال کروں گا، آرٹلری بھی استعمال کروں گا، نہتے لوگوں پر، ہسپتالوں پر، اسکولوں پر ہر روز کروں گا. ان سے آپ کیا پیس کیپنگ کریں گے؟ بہت بہت شکریہ باز صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.